صلوا علیہ وآلہ۔ یہ بتائیں واقعہ کربلا کا ذکر ہو رہا تھا کہ حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کے بعد کیا ہوا؟ ابھی ان کو پہلے گرفتار کر لیا تھا جب کل ہم نے جو بات کی تھی، تو ان کی گرفتاری کے بعد ابن زیاد اور حضرت مسلم بن عقیل کے درمیان بہت لمبی بات چیت ہوتی رہی۔ حضرت مسلم بن عقیل پہ طرح طرح کے الزام لگائے گئے، جس میں سب سے بڑا تھا کہ تم نے بغاوت پہ اکسایا لوگوں کو، لوگوں میں انتشار پھیلایا ہے، لوگوں میں قتل و غارت اور فتنہ پھیلایا۔ اس طرح کے الزامات لگتے رہے اور ہر الزام کا حضرت مسلم بن عقیل جو ہے وہ ابن زیاد کو جواب دیتے رہے۔ اب حضرت مسلم بن عقیل کو بھی یہ سمجھ آ چکی تھی کہ اس نے مجھے قتل کرنے کا جو ہے فیصلہ کر لیا ہے، اب یہ ہیلے بہانے تلاش کر رہا ہے۔ تو اسی دوران حضرت مسلم بن عقیل نے پھر جو ہے نا اس کے سوالوں کو ٹوک کے کہا کہ مجھے مہلت دو، میں نے وصیت کرنی ہے۔ اب ابن زیاد نے ان کو اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے، تم نے جس کو وصیت کرنی ہے تم کرو۔ اب آپ مسلم بن عقیل نے دربار میں کھڑے لوگوں کے اوپر دیکھا تو عمر ابن سعد جو تھا وہ وہاں پہ موجود تھا، تو آپ نے اس کو بلایا اور اس نے کہا کہ بھی تمہارے سے میری کوئی دور کی قرابت داری ہے تو میں تمہیں اپنی وصیت کرنا چاہتا ہوں، میرے ساتھ تنہائی میں چلو۔ تو حضرت اس نے ابن سعد نے جو ہے وہ اس کو انکار کر دیا کہ میں نہیں آتا، جو بھی اس کا خدشہ تھا۔ تو ابن زیاد نے کہا کہ نہیں، وصیت کی جو ہے وہ اجازت ہے ہماری شریعت میں، تم جو جاؤ ان کی وصیت سن لو۔ اب حضرت مسلم بن عقیل اس کو تھوڑے سے ہی فاصلے پر ابن زیاد سے لیکن تنہائی میں لے گئے اور وہاں پہ اس کو وصیتیں کی، جن میں سے ایک وصیت یہ تھی کہ میں 700 درہم کا مقروض ہوں، یہ میرے سے پیسے لو اور تم نے جو ہے یہ میرا قرض ادا کرنا ہے۔ دوسری وصیت کی کہ تم نے لازماً حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کو خط لکھنا ہے کہ وہ کوفہ نہ آئیں، کیونکہ وہ میرے پچھلے خط کی بنا پر مکہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہو چکے ہوں گے۔ اس میں انہوں نے پھر اسی وصیت میں لکھا کہ تم نے تو کہ میں نے ان کو لکھا تھا کہ یہاں پہ حالات سازگار ہیں، 18,000 سے زائد لوگوں نے آپ کی بیعت کر لی ہے، لیکن یہ لکھو کہ یہاں پہ حالات ناساز ہیں اور جن لوگوں نے آپ کے لیے میرے ہاتھ پر بیعت کی تھی وہ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ اس کے بعد اس نے کہا، تیسری وصیت حضرت مسلم بن عقیل نے یہ کی کہ تم ابن زیاد سے میرا لاشا لوگے اور اس کو غسل کر کے جو ہے وہ تم کفن دو گے اور میری تدفین کی تم ذمہ داری کرو گے۔ چوتھی جو انہوں نے وصیت کی، انہوں نے کہا کہ میرے 2 بیٹے ہیں یہاں پہ، جو میں ان کو فلاں جگہ پہ، اس نے رازداری میں ان کو بات کی کہ میں فلاں جگہ پہ حفاظت کے لیے ان کو چھوڑ کے آیا ہوں، تم ان کو میرے بھائی کے حوالے کر دو گے۔ یہ 4 وصیتیں کی حضرت مسلم بن عقیل نے، اور یہ ساری وصیتیں اس نے جا کے حضرت جو ہے وہ ابن زیاد کو بتائیں۔ ابن زیاد نے منظوری دی کہ ٹھیک ہے، ان وصیتوں کو پورا کر دینا تم۔ اب اس کے بعد حضرت مسلم بن عقیل بھی شہادت کے لیے تیار تھے اور وہ بھی اپنا جو ہے وہ اپنے نام جہنم اپنے نام کرنے کو تیار تھے۔ اس نے ابن زیاد نے حکم دیا کہ حضرت مسلم بن عقیل کو گورنر ہاؤس کی چھت پہ لے جایا جائے اور وہاں پہ سب کو بلا کر بغاوت کرنے والوں کا انجام دکھایا جائے۔ حکم کی تعمیل ہوئی۔ جب حضرت مسلم بن عقیل کو چھت پہ لے کے جایا جا رہا تھا تو حضرت مسلم بن عقیل کے زبان مبارک پر آیت قرآن، استغفار، درود شریف، اللہ کی حمد اور آپ علیہ السلام کی ثنا تھی۔ آپ اسی طرح چھت پہ چڑھ گئے اور جب سامنے سب بھی تھے تو جلاد نے جو ہے وہ ظالمانہ اقدام اٹھائے اور حضرت مسلم بن عقیل کا جو سر تھا وہ تن سے جدا کر دیا۔ اب اس کے بعد وہ پھر بھی نہ رکے، جو آپ کے شہزادے تھے ان کی تلاش شروع ہوگی۔ اب جب حضرت مسلم بن عقیل حضرت ہانی کی رہائی کے لیے ابن زیاد سے جنگ کرنے کے لیے گھر سے نکلے اور 4,000 کا آپ کے ساتھ دستہ ساتھ تھا، تو آپ نے اپنے بیٹوں کو جو ہے قاضی شریع کے گھر جو ہے وہ منتقل کر دیا اور اس کو کہا کہ حالات ناساز ہیں، تم انہیں ان کا خیال رکھنا ہے۔ اب اور آپ نے اپنے نکلتے وقت اپنے شہزادوں کو کہا کہ میں تمہارے چچا ہانی کی رہائی کے لیے جنگ کرنے جا رہا ہوں، انشاءاللہ میں جلد لوٹوں گا۔ تو اس دن سے جو وہ ننھے شہزادے تھے وہ اپنے بابا کے انتظار میں بے چین تھے، لیکن جو قاضی شریع تھا اس کے اندر یہ اس کے دل میں اتنی ہمت نہیں تھی، اس میں جس طرح کہتے ہیں نا، اس کا کلیجہ اتنا نہیں پڑ رہا تھا کہ وہ آ کے ان شہزادوں کو بتائے کہ بھی جس باپ کے تم انتظار میں اس کو تو ظالمانہ طور پہ شہید کر دیا گیا۔ اسی طرح
کچھ دن گزرتے گئے اور ان ننھے بچوں کی جو گفتگو تھی وہ سن کے قاضی شرعی اور اس کے گھر والوں کا کلیجہ پھٹتا تھا۔ ایک بڑا بھائی کبھی چھوٹے بھائی کو کہے کہ بابا کو اب تک آ جانا چاہیے تھا، پتہ نہیں کس بات پہ دیر ہو گئی ہے، تو چھوٹا بھائی کبھی بڑے بھائی کو کہے کہ میں تو مدینہ کی گلیوں اور اپنے دوستوں کے لیے اداس ہو گیا ہوں، میرے دوست کیا کہیں گے کہ یہ کوفہ جا کے جو ہے وہ اپنے دوستوں کو بھول گیا، اپنے شہر کو بھول گیا۔ اب یہ معصوم بچوں کی باتیں سن کر نا کسی کا بھی کلیجہ پھٹ جائے، لیکن وہ اس میں ہمت نہیں پڑتی تھی قاضی شرعی میں کہ وہ ان کو بتائے کہ تمہارے والد کو شہید کر دیا گیا۔ اب اتنے میں ہی جو ہے ابن زیاد نے یہ بھی حکم جاری کر دیا کہ جو ہے حضرت مسلم بن عقیل ان کے بچوں کو بھی تلاش کیا جائے اور گرفتار کیا جائے۔ اب کئی دن یہ اعلان ہوتا رہا کہ جو بھی ان کو ہمارے حوالے کرے گا، ان کی گرفتاری دے گا، اس کو انعام دیا جائے گا، اور جس نے بھی ان کو پناہ دی ان کے ساتھ بھی وہی انجام ہوگا جو حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ ہوا۔ اب قاضی شرعی نے جب یہ اعلان سنا تو وہ کافی پریشان بھی ہوا، اور اس نے اپنے بیٹے کو بلایا اور اپنے بیٹے کو کہا کہ کل کوفہ کے صدر بازار سے مجھے خبر ملی ہے کہ قافلے نے مدینہ منورہ روانہ ہونا ہے، تم چھپ کے ان دو بچوں کو اس قافلے میں چھوڑو، یہ خیر خیریت سے کرتے کراتے مدینہ منورہ پہنچ جائیں گے۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ قدرت کے فیصلے اور قدرت نے کچھ اور سوچا ہوتا ہے، قدرت نے ان ننھے بچوں کے لیے بھی جو ہے نا شہادت کو چنا ہوا تھا۔ جب وہ شخص اس کا بیٹا ان شہزادوں کو لے کے قافلے تک پہنچا تو خبر ملی کہ قافلہ ابھی کچھ دیر ہوئی ہے یہاں سے روانہ ہوا ہے۔ اس نے ان بچوں کو لیا اور قافلے کا پیچھا کیا تو کچھ دیر باہر نکلنے سے اس کو نا کچھ فاصلے پہ دھول نظر آئی، ریگستان صحرا تھے، تو اس نے بچوں کو بھی کہہ دیا کہ وہ صحرا ہے، تم جو ہے نا وہ اور دھول اڑ رہی ہے، تم جاؤ بھاگتے جاؤ قافلے میں مل جاؤ گے۔ ننھے بچے بھی کیا مرتے کیا نہ کرتے، وہ بھاگتے گئے اور جو ہے نا کچھ دیر بعد وہ دھول بھی ختم ہوئی اور وہ راستہ بھٹک گئے۔ اب جب راستہ بھٹ گئے تو وہ سہم گئے اور ڈرتے ڈراتے پھرتے پھراتے وہ جو ہے ایک سوکھا ہوا درخت تھا اس کے سائے میں جا کے چھپ گئے۔ وہاں پہ ایک کنیز آتی تھی پانی بھرنے، کیونکہ اس کے پاس ہی دریا تھا۔ اب وہاں پہ جب وہ آئی تو اس نے ان دونوں شہزادوں کو دیکھا تو ان کے اوپر جو تھا خاندان نبوت کا نور بھی تھا اور بہت خوبصورت بھی تھے، تو ان کو دیکھ کے اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا کہ شہزادوں بھٹک گئے ہو، تم کہاں پہ ہو؟ اچھا، اس کے دل میں کچھ جو ہے نا وہ چیز ایک کھٹک گئی کہ یہ کہیں مسلم بن عقیل کے بیٹے تو نہیں ہے، یہ کہیں امام حسین کے رشتہ دار تو نہیں ہے۔ اس نے ان سے پوچھا کیا تم نواسہ رسول حسین ابن علی کے رشتہ دار ہو؟ تو ان بچوں نے بھی عاجزی میں کہا کہاں حسین ابن علی اور کہاں ہم، لیکن وہ پہچان گئی اور ان کو پکڑ کے مطلب اپنے ساتھ کفالت اور ایک محبت میں اپنے ساتھ لے گئی۔ اب جب اپنے ساتھ لے گئی تو راستے میں فوج جو ابن زیاد کی تھی جو ان بچوں کی تلاش میں تھی، اس نے جو ہے ان کو دیکھ لیا اور ان کو پکڑ کے زندان میں لے گیا۔ اب ابن زیاد نے حکم دیا تھا کہ ان کو قید خانے میں رکھو، اور اس نے یزید کو خط لکھ دیا کہ ہم نے مسلم بن عقیل کے شہزادوں کو بھی گرفتار کر لیا۔ اب جو قید خانے کا سپاہی تھا نا وہ اہل بیت سے محبت رکھنے والا تھا، اس نے جب بچوں کی حالت دیکھی کہ بچے تو سہمے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، اس نے خوف خدا کھایا اور بچوں کو راتوں رات قید خانے سے آزاد کر کے اپنے گھر لے گیا، ان کی خدمت کی، ان کو کھانا کھلایا، ان کو پانی پلایا، ان کے درد میں کچھ حصہ جو ہے ان سے حصہ لیا۔ اس کے بعد نا اس نے بھی کوشش کی کہ میں ان بچوں کو کسی طرح جو ہے نا مدینہ روانہ کر دوں۔ مدینہ روانہ کرنے کے لیے اس نے کیا کیا، اپنے ایک بچوں کو ایک قافلے کے ساتھ قادسیہ بھیج دیا اور اپنی انگوٹھی بھی دے دی۔ قادسیہ میں اس کا بھائی تھا، وہ بھی اہل بیت سے محبت کرنے والا تھا، اور اس کو کہا کہ تم یہ انگوٹھی میری نشانی کے طور پہ لے جاؤ اور میرے بھائی کو جب دو گے نا تو وہ پہچان جائے گا اور تمہیں مدینہ منورہ چھوڑ آئے گا۔ لیکن میں نے جیسے پہلے کہا قدرت نے ان کے لیے شہادت لکھی تھی، وہ پھر راستہ بھول گئے اور سارے دن کیونکہ معصوم بچے تھے وہ پھر اسی دروازے پہ آ کے کھڑے ہو گئے جہاں سے انہوں نے قادسیہ جا کے لیے روانہ ہوئے تھے کوفے سے۔ جب انہوں نے وہی دروازہ دیکھا تو وہ ڈر گئے اور اسی ڈری حالت میں وہ بھاگ پڑے، پھر فوج نے پکڑ لیا۔ اب اس کو ایک بدبخت حارث تھا، اس نے ان کو پکڑ لیا اور اپنے گھر لے گیا۔ اب ان کو کافی ڈرایا دھمکایا
اور جب اس بدبخت کے اوپر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بدبختی لکھی تھی اور ان شہزادوں کے لیے شہادت کا وقت طے ہو چکا، تو اس نے اپنی تلوار اٹھائی، رات کا وقت تھا، اپنا زہر میں ڈوبا ہوا خنجر بھی اٹھایا۔ اب اس کی جو بیوی تھی نا، وہ نرم دل تھی اور محبت رکھنے والی بھی تھی۔ اس نے اپنے شوہر کو بڑا منع کیا، بڑا روکا اس نے کہ تم یہ ظلم نہ کرو، اور بلکہ ان کو گھر میں بھی پناہ دینے والی اس کی بیوی تھی، اور گھر میں اس کو آگے پتہ چلا کہ یہاں پہ تو یہ وہی 2 بچے ہیں حارث بدبخت کو، کہ جن کو ہم نے صبح سے تلاش کر رہے ہیں۔ اس نے اپنی بیوی کو بھی بہت مارا اور ان کو گھوڑے پہ سامان کی طرح پکڑ کے، اب وہ میرا بھی کلیجہ نہیں ہے کہ میں وہ بیان کر سکوں کہ کس طرح اس بدبخت نے ان شہزادوں کو گھر سے نکالا اور کیا ان پہ ظلم ستم کیے۔ وہ سامان کی طرح ان کو لاد کر نہر فرات پہ لے گیا۔ اب جب نہر فرات پہ آیا تو اس کی بیوی بھی جو زخمی تھی وہ اس نہر فرات پہ پہنچی۔ اس نے پھر اس کی منت کی کہ تم ان بچوں کے اوپر ظلم نہ کرو، یہ بچے ہیں، اور وہ بچوں کے سامنے ننگی تلوار لے کے کھڑا تھا، کہنے لگی یہ تلوار ان سے دور کر لو، بچے سہم رہے ہیں، ڈر رہے ہیں۔ اس نے اپنی زخمی بیوی پہ تلوار کا ایک اور حملہ کیا اور وہ مزید زخمی ہو کے وہیں پہ تڑپنے لگی۔ اب جب وہ ننگی خون آلود تلوار لے کر ان شہزادوں کی طرف بڑھا اور اس نے وار کرنے لگا تو چھوٹے بھائی کو نا پہلے اس نے اپنا ہدف بنایا۔ تو بڑا بھائی چیخ اٹھا کہ میرے سامنے میرے بھائی کو نہ مارو، مجھ سے اس کا تڑپنا نہیں دیکھا جائے گا۔ اور یہی بات چھوٹے بھائی نے بھی کی، تو اس بدبخت نے ایک ہی وار کیا، 2 چیخیں بلند ہوئیں اور آپ کے حضرت مسلم بن عقیل کے دونوں شہزادے بھی جو ہیں حضرت مسلم بن عقیل کے پاس پہنچ گئے۔